اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے کہ تیرا اللہ کہاں ہے، کیا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ میں اللہ تمہارے قریب ہوں۔ ایک آیات مبارکہ میں آتا ہے کہ کتنا قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ حیات کے بھی قریب ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تجھ سے پوچھیں کہ کہاں ہے تو انہیں کہو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ جب تم مجھ سے دعائیں مانگتے ہو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ سننا اور قبول کرنا، مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو۔ اب حکم، اس کے تین حصے ہیں اس آیت کے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے کہ میں اللہ جو ساری قوتوں کا، طاقتوں کا مالک ہوں، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی مارنے والا ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں ہی بیمار کرنے والا، شفا دینے والا۔ تو میرے علاوہ کوئی اس کائنات میں نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ۔ تو کہہ دے کہ میں ان کے قریب ہوں، جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی سلفی صاحب 40 سال ہو گئے ہیں دعائیں مانگتے مانگتے، ہلتا ہی نہیں، سوئی اپنی جگہ پر اڑی ہوئی ہے۔ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ غلط تو نہیں فرما سکتے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ایک ہے سننا، ایک ہے قبول کرنا، مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو۔ اب اس پر کوئی غور نہیں کرتا۔ اب دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید، کہ اللہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی میرا بگڑی بنانے والا، تو ہی میرا داتا، تو ہی غوث، تو ہی اولاد دینے والا، تو ہی نہ دینے والا۔ یہ اللہ ہی ہے۔ اللہ تو ہی میرا رزق دینے والا ہے، تو مجھے عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلیل کرنے والا ہے۔ یہ توحید کا ایک ہے۔ اب توحید کو ہم نے یہی ماننا ہی سمجھ لیا۔ اب دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نوالا حرام کا پیٹ کے اندر ہو تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ میرے جن کو میں مخاطب کر رہا ہوں وہ ان توحید کے دعوے دار ہیں، مجھ سمیت، کہ ہم بڑے معاہد ہیں۔ اللہ کی بات نہیں غلط، نہ نبی کی بات غلط، جو کہا وہ میں کر رہا ہوں، اس کے باوجود وہ نہیں رزلٹ مل رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوائی تو لے رہا ہوں، انسولین اللہ نہ کرے لے رہا ہوں، لیکن شوگر بڑھتی جا رہی ہے، یا انسولین جیلی ہے یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اللہ کی بات تو حق ہے، نبی کی بات تو حق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اللہ فرمائے جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ میں دعائیں بھی مانگتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، ان جگہوں پر اس وقت، جس وقت کی نشاندہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس وقت دعا مانگو قبول اللہ کرتا ہے، اس وقت مانگو اللہ قبول کرتا ہے، اس گھڑی میں مانگو اللہ قبول کرتا ہے، نماز، اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگو قبول، سلام پھیرنے کے بعد اس گھڑی میں دعا مانگو، مختلف بتائی ہیں۔ اس کے باوجود دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو حق سننے کی، کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی۔ المیہ یہ ہے کہ نشاندہی تو ساری ہوگی، اب دعا میں مانگ رہا ہوں، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، رو بھی رہا ہوں، آنسو بھی نکل رہے ہیں، ہچکیاں بھی بن رہی ہیں، میرا معاملہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں۔ وہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، مغز ہے نا۔ اس کی وجہ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ جب ایک بندہ جب کسی کی غیبت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن گویا کہ اس نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ ایک انسان، ایک مردار اور ایک بھائی، یعنی کہ 3 قسم کا ہائی کوالٹی کا حرام کھا کے میں اس کے بعد دعائیں مانگوں، غیبت کروں اور پھر دعائیں مانگوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں ایک جگہ سے گزر رہے ہیں،
ایک عورت کو دیکھا، جانتے تھے کہ وہ کسی دوسری کی غیبت کر رہی ہے، رمضان کا غالباً مہینہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، کیوں مردے بھائی کا گوشت کھا رہی ہے، کیوں غیبت کر رہی ہے؟ کہتی عمر اللہ کی قسم میں نے گوشت نہیں کھایا، میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھی، یہ آیت پڑھی کہ گویا جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ پھر اس کو غصے سے کہا، اس سے کہہ کروائی تو اس کے اندر سے لوتھڑے نکلے تھے، خون کے، گوشت کے۔ اب یہ کہاوتیں نہیں ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے۔ جب میں جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے تو جھوٹ کو ایک مذاق سمجھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جو ہنسی مذاق میں جھوٹ کو ترک کر دے اور فساد کی خاطر، جھگڑے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیچ جنت کے ایک مقام دلاؤں گا۔ آج ہم 10 روپے کی خاطر قسمیں اٹھا لیتے ہیں، چھوٹے سے کام کے لیے اللہ کو حاضر ناظر کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں، نمازی بھی ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں۔ ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بے حیائی کیا ہے؟ ایک میری اپنی بنائی ہوئی بے حیائی ہے کہ دوسرا کسی کو دیکھے تو بے حیا ہے، دیکھو اپنی آنکھوں کا خیال نہیں کرتا۔ میں گھر میں بیٹھا بیوی بیٹی نانی دادی جو بھی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر میں فلم گانا دیکھ رہا ہوں، میری بیٹی بھی اس کو دیکھ رہی ہے، میری بیوی بھی دیکھ رہی ہے، یہ حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ یہ پسند نہ کروں کہ میرے دروازے کے سامنے میرا کوئی رشتہ دار بھی بیل دے کر کھڑا رہے، اس کو بولو ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ یار، ممکن ہے کہ میری کوئی بیٹی بہن نے دروازہ کھولنا ہو، تو کہاں میں خود ساتھ بیٹھ کر اس کمرے میں جس کا نام میں نے ٹی وی لاج بنایا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کر میں اپنی بیٹی پوتی سے لے کر نانی تک بیٹھا ہوا ہوں، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک گندا بندہ گانا گا رہا ہے یا وہ ڈرامہ کر رہا ہے، ایک گندی عورت کل اس کی بیوی بنی ہوئی آج بہن بنی ہوئی ہے، گندے پلیت ترین لوگ جن کو میں جا کر سب نمازیں روزہ کرنے کے بعد جا کر میں اس کے آگے بیٹھ جاتا ہوں، پھر اس کے بعد تسبیح میرے ہاتھ میں کچھ اذکار رہتے ہیں میرے، یا مولوی صاحب نے کوئی وظیفہ دیا ہوا رزق کے لیے یا بیماری کے لیے، وہ پڑھتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ فلم گانا دیکھتا جا رہا ہوں یا کچھ دیکھتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی بات نہ ہوئی، مذاق ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، اللہ نے وہی روک دی۔ اللہ ڈرتا کسی سے؟ اللہ تو خیر خواہ ہے، وہ تو 70 گنا سے زیادہ، ماں سے 70 گنا سے زیادہ چاہتا ہے۔ ماں سے 1-2 بار مانگو تو وہ منہ سے نکال کے دے دیتی ہے، تو میرے رب کے پاس تو خزانے خزانے ہیں، وہ تو ساری کائنات کے جن و انس کو جتنے ظاہری اور باطنی خزانے ہیں وہ عطا کر دے، اس کے خزانوں میں تو اتنا فرق نہ پڑے کہ سوئی بھگو کر سمندر سے نکالو تو اس کے نکے سے ساتھ جو پانی لگتا ہے۔ اتنا بڑا رب، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور اتنا قریب کہ اتنے تم بھی اپنے قریب نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ پھر جو تمہارے منہ سے نکلے وہ لکھا جا رہا ہے، اس تک پہنچتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اور تم مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ایک بیماری آ گئی، ایک تکلیف آ گئی، یہ نہیں کہ پہلے میں اللہ کے حکم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہی ہے نا، یہی نسخہ ہے نا کہ اے ایمان والو جب تمہیں مجھ سے مدد چاہے تو کیا کرو؟ نسخہ اللہ کا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری کا، کوئی مصیبت کا، سب سے پہلے کیا کرو؟ 2 نفل پڑھو، گھر میں پڑھو، اولادوں کو بولو، نفل پڑھ کے واللہ بیٹھ جاؤ، اپنی جو زبان ہے اس میں مانگنا شروع کر دو۔ میرا رب الفاظوں کو نہیں دیکھتا، وہ کیفیت کو دیکھتا ہے۔ جب اس سے مانگو اس نے وعدہ پورا کرنا ہے، وَاسْتَعِینُوا یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو مجھ سے مدد مانگو، ذلیل ہو عزت چاہتے ہو، بیمار و شفا چاہتے ہو، بے اولاد و اولاد چاہتے ہو، بیٹیوں کا مسئلہ ہے، جادو ہے، بیماری ہے، بے روزگاری ہے، جو بھی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ میں بھاگا جا رہا ہوں، میں ایک مرتبہ سفر سے آ رہا ادھر خبر سے ریاض، تو ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ گاڑی ذرا تیز چلا رہا تھا، اس کو نا 2 وہ جو فلیش ہیں وہ پڑ گئے، واللہ میں تو حیران رہ گیا اس کی عقل کو۔ اس نے فون نکالا
پاکستان اپنے پیر کو فون کرتا ہے، بابا جی یہ 2 چلان ہو گئے، کچھ کریو۔ میں نے جی کریں۔ خواتین اوپر چلی جائیں، خواتین اوپر چلی جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ اوپر چلی جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں بڑا حیران، میں نے بولا یار کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ کہتے 4 ساڑھے 4 سال ہو گئے۔ میں نے بولا یہ تو بھابیاں تے پیراں دا کچھ نہیں چلتا۔ میں کہ ان کا جو مرضی کر لے، چلان تین پڑھنا پیسے۔ یعنی کہ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور اللہ کو ہم نعوذ باللہ اتنا دور اور اس مرے ہوئے کو اتنا قریب کہ جب تک اس مرے ہوئے کو میں نہیں کہوں گا وہ زندہ رب جو میری رگ حیات کے قریب، جو کالا پہاڑ، کالی رات، کالی چونٹی، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنے میرا رب، وہ میری نہیں سنتا۔ اتنی توہین رب کی! کیا قرآن حق نہیں؟ کیا نبی کی بات حق نہیں؟ اور پھر جب یہ مسائل ہوتے ہیں تو پھر تمہیں پیشہ ور، جیسے بھائی نے پہلے فرمایا کہ ٹی ویوں پر استخارے نکلوا لو، ہیں جی، تمنا کیسی کیوں نہ ہو پوری ہوگی، محبوب آپ کے قدموں میں، شرطیہ علاج، ایسے نقشے، ایسے ناگسے، یہ ایسی چیزیں، یہ کون؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک یہ سب بکواس ہے، یہ سب فضول ہے۔ میرا رب، میرا ڈائریکٹ رب کے ساتھ تعلق ہے، ڈائریکٹ۔ وہ تعلق کب ہوگا؟ جب نماز پڑھوں گا۔ نماز کے بغیر رب سے تعلق، رب قریب تو ہے، ساتھ نہیں ہے۔ جب نماز پڑھتے ہو پھر رب ساتھ ہوتا ہے، قریب اور ساتھ میں فرق ہے۔ پھر اس کی مدد کا جو طریقہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نہ چلہ، نہ پیر، نہ فقیر، کچھ نہیں۔ نماز 2 نفل پڑھو، پھر اللہ خود اسباب پیدا کرے گا، خود تمہارے دلوں میں، تمہارے گھروں میں پہنچ جائے گی خیر، کیونکہ وہ بڑا غیرت والا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اپنی پاک کلام میں، اپنے پیارے نبی کے ذریعہ سے، اور پھر میں بھاگا جا رہا ہوں پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب کچھ کرو، ہو جاسی، تیرے باپ کا راج ہے، ہیں جی، اے لے جو تویز یہ گھر میں لگا دو۔ اب بد نصیبی میری دیکھو، میری عقل پر پتھر دیکھو، ملا نے مجھے پیر دیا، اس پہ الٹی سیدھی آیتیں لکھ دیں، وہ جا کر میں نے گھر میں رکھ لیا۔ میرے گھر میں 3-4 جو قرآن ہیں وہ سارے بے وقت ہیں، بیکار ہیں، نعوذ باللہ۔ صرف وہ جو پیر کی غلط ملت گنتی لکھ کر دی، جس میں اس نے گند لکھ کر دیا، وہ تم نے گھر میں لگا لی۔ کچھ دنوں کے لیے شیطان نے جو معاملہ تمہارے گھر میں شروع کیا، روک دیا، تیرے دل میں القاع ڈال دیا کہ دیکھ کتنا کامل تویز ہے میرا پیر، کتنا پہنچا ہوا ہے۔ جیسے ہی تویز گھر میں آیا، معاملہ سیدھا ہو گیا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایسا رگڑا چڑھتا ہے، پھر بھاگا جاتا، کہتا ہے تیرے کو یہ غلطی ہوگی، تو خوشبو نہیں دیتی جو میرا آدم تویز میں۔ وہ پھر یہ ساری چلاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کا نسخہ کیا ہے، نبی کا نسخہ کیا ہے، یہ دیکھیں۔ حصن المسلم یہ کتاب ہے، تمہاری ساری دنیا آخرت کا حال اس کے اندر۔ قرآن میں دیکھو، حدیث کی دعاؤں میں دیکھو، اس کو پڑھتے جاؤ گے، اس میں دیکھو، تمہیں ہر چیز مل جائے گی۔ اس کو صرف ہم نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، بانٹی کیونکہ مفت ملی ہے، تو ہم نے جانا، جا کر اس کو اپنی الماری میں رکھ دینا ہے، نہ پڑھنا ہے نہ کچھ۔ اس کی افادیت نہ بیان کی۔ اب ایک چورن بیچنے والا، ایک بسوں میں جو ہمارے ادھر پاکستان میں ہوتا ہے کہ ایک چڑھتا ہے بس کے اوپر، بڑا ہوتا ہے اتنا سا بورا تھا، پتہ نہیں اس میں سہاگا ڈالا ہوتا ہے، وہ آ کر ایک تقریر لمبی چوڑی کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ساری بس کوئی کہتا ہے 2 پوڑیاں مجھے دے دو، کچھ 3 دے دو، اس کا سارا کچھ اس کا بک جاتا ہے۔ حق ہمارے پاس یہ حق، اس کے باوجود بھاگے پھرتے ہیں آستانوں میں، ان کے پاس جن سے بدبوئیں آتی ہیں، جن کو اللہ نہیں کہنا آتا، اللہ کا کلام نہیں آتا، نہیں جی یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک تھوڑا سا چھوٹا سا شعبہ دکھا دیا۔ پیر صاحب کے پاس میں گیا ہوں، بس انہوں نے میری ٹوپی اتروائی ہے تو جھاڑا ہے تو اس میں سے تویز نکلا ہے، بس ختم۔ اب وہ جس شیطان نے پکڑا ہوا ہے، اس نے بولا یہ مجھ سے بھی بڑا خبیث ہے۔ ایک وہ بیچارہ دکھی آیا، اس کے ساتھ اس نے شعبہ کیا۔ دیکھنا شعبے بعد فراڈ ہوتا ہے نا، کسی بندے کو شعبہ دکھا کر، کسی جھوٹ بول کر یہ فراڈ کرنا، یہ فراڈ ہے نا۔ تو وہ جن کو پتہ ہے کہ یہ مجھ سے بھی بڑا ہے، وہ پھر اس کا ساتھی بنتا ہے، پھر وہ جو منہ سے کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی، ان سب گندگیوں سے نکالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ وہ رحمت العالمین ہیں۔ کل بھی جیسے میں درس میں کہا تھا
کہ ہمیں ایک ایک چیز کی رہنمائی نبی سے ملتی ہے، اللہ کہ جب تمہیں کوئی قبض کی تکلیف ہو جائے نبی نے فرمایا کہ اس طریقے سے اگر تم بیٹھو تو تمہیں اللہ قبض سے شفا دے گا۔ یہود و نصارہ مذاق اڑاتے ہیں صحابہ کا، یہ کیسا نبی ہے تمہارا، تمہیں کیسے کیسے باتیں بتاتا ہے؟ فرمایا یہی میرے حق ہونے کی نشانی ہے، پیدا ہونے سے لے کر قبر تک سے رہنمائی۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کی رہنمائی نبی علیہ السلام نے نہیں کی؟ لیکن ہم ہیں کہ نبی کی بات کو چھوڑا، کیونکہ یہ روزانہ کامن ہوگی۔ اب جیسے کل میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں عرش کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں۔ غور سے میرا بھائی اس کو سنیے گا، عرش کے خزانوں سے خزانہ نہ دوں، جنت کے خزانوں سے خزانہ نہ دوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اتنا، کوئی لمبی چوڑی نہیں، ہر بندہ اس کو ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں کئی بار پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے اس کو پڑھا کرو۔ نہ اجازت کی ضرورت، مل گئی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ٹائم کی ضرورت، نہ وضو کی ضرورت، نہ کسی حالت کی ضرورت، کسی حالت میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے پڑھنے سے اللہ 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں۔ کتنی؟ 99، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے۔ اب بتائیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ غم و فکر۔ اور اللہ کے نبی کی گارنٹی اس دعا کے اوپر، لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اتنا، آگے نہیں پڑھنا، صرف اتنا۔ اب شیطان ملعون کو، لعنتی کو یقین ہے نبی کی بات پر کہ جو اس نے کہا حق ہے۔ اب اس خبیث نے کیا کیا؟ اس آیت کو، اس حدیث کے ان لفظوں کو ڈی ویلیو کر دیا۔ کیسے؟ اس میں سے چارج میں ختم کر دیا، چارج۔ اس کو بھانڈ مراسیوں کے منہ میں لے آیا، وہ اس کو ایز اے جوک، ایز اے مذاق ادا کرتے ہیں، گانے بنتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پر، اس کو مذاقن لطیفاً پڑھتے ہیں لوگ۔ اور دینے والا کس نے یہ نسخہ دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے، پھر اس کی افادیت بتائی، اس کے فضائل بتائے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا اللہ پاک اس کو 99 بیماریوں سے شفا دیں گے، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، صرف یقین ہو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اور اللہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ وہ اتنا قریب ہے کہ اتنا قریب تو میں بھی نہیں ہوں خود اپنے، جتنا وہ میرے قریب ہے۔ وہ میری ساری زبانیں سمجھتا ہے، پشتو پنجابی سمجھتا ہے۔ بس ہاتھ اٹھا اور یکسو ہو کر اس سے مانگ۔ طریقہ بھی ہے رات کو اٹھ۔ اب یہ میرے بھائیوں نے یہ کتابیں لائے ہیں، انہوں نے مجھے حکم کیا تھا کہ اس کا کہہ دیں کہ وہ آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، جس بھائی نے یہ انتظام کیا یا بھائیوں نے، اللہ ان کو اس کا اجر دے، یہ جاتے ہوئے آپ لے کر جائیں، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اس میں سب کچھ مل جائے گا جو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے نا، یقین جانے اس میں سب وہ دعائیں ہیں۔ میں اسی میں سے دعائیں بتاتا ہوں، اللہ کی توفیق سے خود یاد کرو، بچوں کو یاد کراؤ۔ اللہ کو ایک مان لو اور یہ مان لو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میری سن رہا ہے، جو میں مانگتا ہوں وہ مجھے دیتا ہے، لیکن مجھے نہ لینا آتا ہے نہ مانگنا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ عطا فرمائے۔ مجھے حکم کیا گیا تھا کہ بھائیوں نے کوئی سوال وغیرہ کرنے ہیں، لہذا تو میرا تو دل کرتا ہے میں اس موضوع پر بولوں، تو اب میرے بھائی جو کوئی سوال وغیرہ کرنا ہے وہ کریں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کروں۔ پہلا سوال ہے، شادی کو 4 سال 8 مہینے ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ خاوند اور بیوی کی ڈاکٹری رپورٹ ٹھیک ہے، بیوی کو خواب میں گندا خون، کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں اور سوتے ہوئے ڈرتی ہے اور تڑپتی ہے۔ خاوند کو خواب میں سانپ، کچا گوشت، مرے ہوئے کبوتر اور مردہ رشتہ دار نظر آتے ہیں۔ خواب میں دور بھاگ لگی رہتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ یہ تو میں پہلے بتا دوں، اگر میں مرض سمجھ جاؤں گا تو میں نہیں بتاؤں گا مرض، کیونکہ زیادہ تر ان بیماریوں کو بتانے سے یہ بیماریاں بڑھتی ہیں۔ میں علاج بتاؤں گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، اگر وہ عمل کریں گے تو اللہ اس سے شفا دے گا۔ اور پھر میری یہ بھی گزارش ہے بھائی، سوال پڑھنے والے، کہ ایک جیسا ملتا ہوا جو ہے نا سوال، وہ بار بار نہ کریں۔ اب جیسے یہ ہے نا، یہ جو سوال ہے، وہ جو مریض کو جو بھی مسئلہ ہے وہ مجھے اللہ کے فضل سے سمجھ آ گیا۔ اس کا علاج میں بتاؤں گا۔ اس قسم کے جتنے بھی کوئی مریض ہوں یا میری بہن بھائیوں میں تو وہ یہی نسخہ اپنائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ سب سے پہلے تو جو میں نے
اپنے اس میں درس میں کہا ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ پھر قرآن کی ایک دعا ہے ربی حبلی من الصالحین، بڑا چھوٹا لفظ ہے، سورہ صافات کی 100 نمبر یہ آیت ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ پھر جو خواب آتے ہیں برے، کیونکہ ہر ایک کا تو علاج نہیں میں کر سکتا، خواب برے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے انشاءاللہ آپ کو نجات دیں گے۔ وہ خواب برا زائل کرنے کا جو طریقہ ہے کہ الٹے کندھے پر ایک دوسرے سے ڈسکس نہ کریں، خواب صبح اٹھیں یا جب بھی جاگ کھلے الٹے کندھے پر اپنا چہرہ گھما کے، یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایک ہی رات میں کئی خواب دیکھتا ہے، جو خواب دیکھتا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک برا ہے تو وہ اپنے دائیں الٹے کندھے کی طرف تھو تھو کرے 3 بار، اس کے بعد یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا۔ انشاءاللہ العزیز اس کو خواب آنے بند ہو جائیں گے۔ اب بتانے لگا ہوں علاج یہ ہے کہ وہ میری بہن جو ہے جس کو یہ مسئلہ ہے، یا اولاد کا، جن کو بھی کوئی اٹھراک کا مسئلہ ہو یا اولاد کا نہ ہونا ہو، تو یہ بھی اللہ ہی نے سب کچھ کرنا ہے، اللہ ہی کی کلام ہے، اللہ ہی نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت ہے۔ اس سے خسارے میں وہ ہیں جو ظالم ہیں، اور اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ ہمیں مومن بنا دے۔ اس کے لیے طریقہ قرآن میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بتائی آیت وہ یہ تھی ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کو ہر بندہ یاد کرے، اس کو کثرت سے وہ پڑھے، ہر نماز کے بعد اذکار پورے کرے، سورہ شمس شامل کر لے، اس کے ساتھ اپنا آیت الکرسی اور اخلاص فلق ناس کے ساتھ۔ ویسے بھی نماز کے جو اذکار ہوتے ہیں اس میں آیت الکرسی، اخلاص، فلق اور ناس 3 نمازوں میں، 2 نمازوں میں 3 بار اخلاص فلق ناس ہوتا ہے۔ اگر ہماری عادتوں میں ہماری عادت یہ بن جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم جتنی یہ ہمیں پرابلم مصیبتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دے دیں گے۔ تو سورہ شمس وہ ہے ہر نماز کے بعد، اگر حیض کا بھی مسئلہ ہے یا لکوریے وغیرہ کا بھی جس کو مسئلہ ہے وہ سورہ شمس اذکار میں پڑھیں گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ ان کو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا علاج بھی کروائیں، اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ۔ کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، اس قسم کی کوئی چیز نہیں لینی۔ دوسرا سوال یہ ہے کیا دم کروانا توحید کی منافی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو ہوا تو سب سے پہلے کس نے دم کیا؟ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ نبی اسلام اپنے آپ کو دم کرتے ہیں، جب آپ کو کبھی تکلیف ہوتی ہے عائشہ آپ کو پڑھ کے دم کرتی ہیں۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو راکانہ والی حدیث ہے کہ غالباً راکانہ ہے یا ایک اور صحابی ہیں کہ جس میں انہوں نے سردار کو دم کیا بچھو کے کانٹے پر، پھر آپ سے آ کر عرض کی تو آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا، آپ نے اس کو دعا دی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک صحابی آگے کہتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں گیا، نیا دین سیکھ کے گیا تھا، آپ پر ایمان لا کر انہوں نے کہا بھی تم ایک نیا کوئی منتر ہو، نیا دین سیکھ کر آئے کوئی منتر ہو، ایک زنجیروں میں بندھا ہوا بندہ تھا، میں نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی، کچھ روایت میں آتا ہے 7 بار پڑھی تو اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس قسم یہ میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ اگر توحید سے نبی سے بڑھ کر توحیدی تو کوئی نہیں تھا، صحابیوں کو بھی اللہ نے توحید دی نبی کی تعلیمات سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ٹوکا ہو، بلکہ آپ نے اس کو دعا دی، ٹھیک ہے۔ میں سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس حدیث سے بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، پھر ساتھ کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی بیماری ہوتی ٹیکا بھی نہیں لگواتے، گولی بھی نہیں کھاتے، وہ اتنی توکل کرتے ہیں۔ تو صحابی کھڑے ہو کر اسی مجلس میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاشا رضی اللہ تعالیٰ مجھے نام یاد آ گیا ان کا، اس نے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، آپ نے فرمایا ہوز فل، وہ کاشا نمبر لے گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے جو ہم لیتے ہیں کہ اس دم سے وہ مراد ہے، ایک تو اللہ کے نبی کو جبرائیل دم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ ٹوکیں،
ایک صحابی آ کر بتائے، آپ اس کی تعریف کریں، اس کو دعا دیں. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث کے منافی ہو سکتی بات؟ اس دم سے مراد ہے غیر شرعی دم، یہ جنتر منتر، یہ بابوں کے دم، اس سے یہ مراد ہے. تو اگر یہ نہ ہوتا، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو سکھاتے ہیں کہ وہ یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولنا. سکھایا نبینا، اس نے کہا رسولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا، آپ نے فرمایا یہاں تمہیں میں نے نبی نہ کہا ہے. تو کہاں دم کے اوپر پوری دنیا کو اجازت دے دی کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. یقین جانے میں ان الفاظوں سے بھی دم کرتا ہوں کہ یا اللہ نور عام دے دے، یا اللہ میں نے اللہ کو کہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. میں اذان کا بھی بتاتا ہوں. ہاں کچھ دم جو نبی سے ثابت ہیں وہ یہ اذکار ہے جو ہم کرتے ہیں، جو جن چیزوں کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اگر اللہ نہ کرے ہم اس میں کوئی کمی کوتاہی کریں گے تو اس میں پکڑ ہو جائے گی. ایک دم میں نے اپنے تجربے سے، ایک مریض ہے اس پر میں نے ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہوں، اس پر ایک دم اثر ہو جاتا ہے. ایک مریض ہے اس پر میں 2 مہینے سے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ نے جنات کو، شیاطین کو، ان کے پیچھے مرشد بھی ہیں، ان کے پیچھے چیلے بھی ہیں، ان کو بھی قوت دی ہے. شیطان کو بھی اللہ نے یہ طاقت دی ہے، وہ بھی طاقت کے ساتھ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوتا ہے تو 11 گریں آپ کے بالوں کو لگتی ہیں. قاعدہ سمجھیں، نبی پر جادو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. فلق ناس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ دونوں صورتیں، فلق اور ناس. اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو 11 گریں لگی ہوئی ہیں اور اللہ اس کے مقابلے میں 11 آیتیں بھیجتے ہیں. 11 فلق اور ناس کی دونوں ملا کی، ایک کی 6 اور ایک کی 5 یا 11 آیتیں بنتی ہیں. یہ ایک اصول ہے، واضح ہے، کیونکہ فیلڈ ہے ہماری. اب ایک بندہ جانتا ہی نہیں یہ مائک کے بارے میں زبان کھولے گا تو وہ تو جاہل ہے کہ نہیں جی یہ مائک حرام ہے. ایک بندہ ہے اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے، وہ اس پر کلام کرتا ہے تو وہ جہالت ہے. میرے بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دم کرنا کراؤ، انشاءاللہ العزیز اللہ خیر کرے گا. نبی نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، بس ختم. لیکن شرعی دم ہونا چاہیے، صرف اس میں اللہ کو پکارا جائے، مسنون دعائیں ہونی چاہیے. اب اتنے بڑے گزرے ہیں ہمارے بزرگ، ایسے ایسے انہوں نے دم بنائے ہیں، ایسے ایسے دم ہے الحمدللہ کہ پانی پڑھ کے چھڑکو دم کو آگ لگ گئی تھی کنویں میں، الحمدللہ. موکل کیا ہوتے ہیں؟ ہاں اب اللہ نے تو 3 چیزیں پیدا کی، فرشتے، انسان اور جن. یہ چوتھی مخلوق کیا آ گئی؟ موکل. یہ ایک دھوکے بازی ہے. جن ہوتا ہے. اب ایک بندہ چلا کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، سلیمان اسلام کے علاوہ جن کسی کا غلام نہیں ہے. سلیمان اسلام کے علاوہ جن کسی کا غلام نہیں. جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے جن غلام ہیں، وہ جنوں کے غلام ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جنوں کے بھی رسول تھے، نبی تھے. اللہ کے نبی نے آج تک کسی جن سے کھجور نہیں لی، پیٹ پہ پتھر باندھ لیا. میں نہیں سمجھتا کہ جنات سے کام لینا صحیح ہے، بالکل نہیں ہے. جب آپ جنات سے کام لیں گے تو پھر آپ کا اللہ سے یقین ختم ہو جائے گا، ان دعاؤں سے یقین ختم ہو جائے گا. میں جب ان کے ساتھ کام کرتا تھا مل کر، جو کیس 2 سال میں نہیں ہوتے تھے نا جنات کے ساتھ مل کے، جب میں نے اللہ سے توبہ کی، مجھے جب سمجھ آ گیا مسئلہ، جب میں نے جنات کو بولا بھی تم اپنے دنیا میں جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، میں کلام سے کام کروں گا، اللہ کی قسم وہ جو 2 سالوں میں کیس تھے وہ 2 گھنٹوں میں ہونے شروع ہو گئے تھے. کیونکہ یہ اللہ پر جتنا تمہارا اعتقاد ہے، اللہ اے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، بس اللہ پر گمان کر لو، ضد لگا لو، دیکھو کیسے جھولی بھرتی ہے. اور یہ دعائیں مسنون نبی کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، اور یقین سے یقین جانو، اس کو پڑھو، اپنی بچوں کو یاد کراؤ، سارے پیر بن جاؤ گے، سب لوگوں کا علاج شروع کر دو گے. بال نہیں کوئی بیکا کرے گا. یہ ہے، یہ دے رہا ہوں. اللہ ہماری سب کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. اور موکل جو ہے نا، موکل یہ ہوتے ہیں، یہ جنات ہی ہوتے ہیں، شیطان جن ہوتے ہیں. وہ چلا کرتا ہے، وہ آ کر موکل صاحب آ کر کہتے ہیں جی حضور فرماؤ کی کہندے ہو، میں ان تہاڈا غلام ہی ہاں، تسی انہوں اپنا پیشاب پینا شروع کر دے ہو، تسی یہ وہ گندے کام کرنا شروع کر دے گا وہ اس کے ساتھ. ایسی غلیظ حرکتیں ان سے خبیثوں سے کرواتے ہیں. تو یہ جب تک نہیں کریں گے پھر اب یہ اس کی نسل کو بھی نہیں چھوڑے گا، قبر تک نہیں چھوڑے گا.
تیسرا سوال یہ، عورتوں پر جنات کا اثر زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، بڑا مردوں پر بھی زیادہ ہوتا ہے. میرے پاس تو مرد بھی اتنے ہی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں. ہاں، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید کا خطبہ دے کر مردوں سے آپ عورتوں میں گئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندیوں، میں نے دوزخ میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی، اس لیے کہ تم نہ شکری ہو. کوئی نہ کوئی تو ہے نا. دوسری بات کہ ان کو ذوف ہے ماہواری کا، ان سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے. ان کے بال ہوتے ہیں لمبے، یہ بالوں کو کیا کرتی ہیں بغیر ایسے لپیٹا، بجا سا بنایا، اس کو پھینک دیا. ایک جڑ سے نکلا ہوا بال جو ہے نا جادو کے لیے بہت بڑی قیمتی شے ہے نا. وہ جن کے ہاتھ میں آ جائے، ایک اس کا پھینکا ہوا گندا کپڑا کسی جن نے سونگ لیا یا اس کے پاس چلا گیا تو گیا، پھنس گئی وہ بیچاری. اس لیے ان چیزوں کو جب بال اپنے وہ کنگھی سے اتارے تو اس کو بجا بنا کر نہ پھینکے، اس کو کاٹ دے. کاٹے ہوئے بال پر جادو نہیں ہوتا، جڑ سے نکلے ہوئے بال پر جادو ہوتا ہے. تو ذوف بیچاری کے بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اب مردوں سے عورتوں سے زیادہ ہم نکلے ہوئے ہیں، مرد نکلے ہوئے ہیں. وہ بیچاری تو عورت ہو کر پھنس گئی بچے. جی 10 سال سے پریشانی ہے، بیوی کو طلاق دے دیا، کام کاج نہیں چل رہا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن. یہ دعا مسنون ہے، طریقہ مجرب ہے. یہ ہر عصر کی نماز کے بعد 100 بار اس کو اول آخر دروشی کے ساتھ پڑھے. اس کے ساتھ اگر مقروض ہے تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ایک دعا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت سہلا. یہ دعائیں اس میں موجود ہیں. وہ میرا بھائی اس کی کثرت کر دے، اللہ اس کے معاملے سیدھے کر دے گا انشاءاللہ. مفت کتاب ملے گی، مفت، کوئی پیسہ نہیں ہے. پھر لو اس کو، پھر دیکھو اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. یہ تویز ہے، تویز سمجھو سلفی نے تویز دے دیا یہ، لیکن اس کو پڑھو گے. اگلا سوال یہ، ہر چیز سے خوف آتا ہے، جسم میں کبھی کبھی تاری ہو جاتی ہے، دھوپ میں ڈر لگتا ہے. اس میں دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین وان یحضرون. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خوف کی بیماری لگی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا فرمائی تھی، جو اس کو یاد کر لے، آیت الکرسی بھی پڑھے اور یہ بھی پڑھے تو انشاءاللہ اس کا یہ ساری چیز ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. غسل وہ بندہ روز کرے، کوشش کرے سفید لباس پہنے. جس کو خوف آتا ہو نا وہ سفید لباس اور اپنا بستر سفید کر دے، نمک کم کر دے، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلا سوال یہ، وضو کرتے ہوئے بار بار دہرانا پڑتا ہے، وضو کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے. بسم اللہ کر کے ایک بار وضو کرنا ہے بس. اس کے بعد جو مرضی، وہ بندہ، سب کو نہیں، جو معذور ہے اس کی کیفیت وہ ہوگی جو ایک عورت استحاضہ کی ہوتی ہے، کہ ایک بندے کو مرض ہے، وہ معذوری کی حالت میں ایک بار وضو کرے گا. اب اس کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کا قطرہ نکل گیا، اس کو ہوا خارج ہوگی، بس وہ ایک کے ساتھ ایک نماز پڑھے گا. یہ معذوری کی کیفیت میں ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا وہ. ٹھیک ہے، اس سے انشاءاللہ اس کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. یہ وسوسات ہیں شیطان کی طرف سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ تمہاری دبر میں پھونک مارتا ہے، یہ تمہارے جسم کو پکڑ کے نچوڑتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اٹھو یار، تمہارا تو سجدے میں تو میری ہوا خارج ہوگی. آپ نے فرمایا جب تک آواز نہ سنو اور بدبو نہ آئے نماز پڑھتے جاؤ. یہ معذوری کی حالت میں ہے، سب نہ شروع کر دیں معذوری کی حالت میں. یہ علاج ہے. ہاں، وضو کرنے کے بعد چلو میں چھینٹا لے پانی کا، بک میں پانی لے کر اپنے آسن پر، جو عورت ہے یا مرد ہے وہ مار لیا کرے تو اس سے انشاءاللہ یہ بڑی جلدی یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے انشاءاللہ. یہ وضو میں طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جبرائیل نے مجھے وضو سکھایا نا تو اس نے چلو مارنے کا بھی کہا تھا، لیکن ہم بھول گئے ہیں. ہم نے یہ تو سیکھ لیا جس کا سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ وضو میں ثابت نہیں ہے. یہ ایسے گردن پہ پوٹھا ہاتھ، ایسے الٹا ہاتھ پھیرا، پھر ایسے کیا، یہ مسنون نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہے. جو مسنون ہے یہ بتا رہا ہوں، جا کے تحقیق کر لیں. اگلا سوال یہ، بار بار احتلام ہوتا ہے، اس کا حل بتا دیں. رات کو سونے سے پہلے. اچھا، احتلام کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک عورت نے آ کر یہ سوال کیا تھا، لہٰذا میری بہن بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ کیفیت عورتوں اور مردوں میں بھی ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اپنے رات کو سونے سے پہلے مثانے پہ ہاتھ رکھ کے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی 106 اور 107 نمبر آیت پڑھے.
ایسا عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اللہ اس کو اس بیماری سے نجات دے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ نمازی ہو 5 وقت کا۔ اگلا سوال ہے، جسم پر گٹلیاں ہیں، یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک گٹلی درد کرتی ہے تو وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور ایک جو نہیں ہوتی وہ چربی کی، وہ ٹی بی کی ہوتی ہیں، اس کو نکلوانے سے بھی فائدہ کچھ نہیں ہوتا، لہذا اللہ کے سپرد جانے دیں اس کو، جو زیادہ تنگ کرے اس کو نکلوا لیں، بہرحال ایک بار اس کی بیوپسی ضرور کروا لیں، کہیں وہ کینسر کی نہ ہو۔ ہاں اللہ نہ کرے کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ اچانک اس کے یہاں پر چھوٹی چھوٹی 1 یا 2 گلٹی، چھوٹی چھوٹی، بالکل چھوٹی چھوٹی، اور خواب میں اگر اللہ نہ کرے اس نے چھپکلی دیکھی ہے، اس کو فوری طور پہ اس کا علاج کروانا چاہیے، اور علاج بھی ڈاکٹر کے پاس ضرور جائے لیکن دم کرے، اور دم بھی اسی میں موجود ہے 3 بار، یعنی کہ پتہ چل گیا کہ یہاں کچھ ہو گیا تو ایک دم یہاں ہر نماز کے بعد بار بار بھی کر سکتا ہے، 3 بار پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 7 بار پڑھے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احذر، 1 بار اخلاص فلق ناس پڑھے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہر وہ بندہ جس کو جسم میں درد ہوتا ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے دردوں کی بیماری شروع ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کو پڑھا کر، جب اس نے پڑھا اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ قیامت تک امت کا کوئی بندہ بھی یہ عمل کرے گا اللہ اس کو اس بیماری سے، اس درد سے، آپ دیکھتے ہیں اچانک جا رہے ہیں، کوئی چوٹ بھی نہیں لگی، کچھ بھی نہیں ہوا، اچانک ہڈی میں درد شروع ہو گیا ہے، کسی جگہ درد شروع ہو گیا ہے، کوشش کیا کریں گے زیادہ وضو میں رہا کریں۔ اچھا جب بھی آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے ایک دم دیکھا کہ پاؤں کو کچھ ہونے لگا ہے یا کمر میں کچھ ہونے لگا ہے، جلن شروع ہو گئی ہے، سوئی چبھنے لگی، فوری طور پہ یہ دعا یاد رکھو، کر لو یاد۔ یہ یقین جانے پتہ نہیں زندگی کا انسان کو اتنا موقع ملتا ہے کہ نہیں، دل چاہتا ہے کہ سب کچھ بتا دوں آپ کو جو اللہ نے مجھے اپنے فضل سے نوازا ہے، تو یہ دعا یاد کر لو۔ جب بھی ہو کسی مجلس میں بیٹھے ہو، دیکھا ہے کہیں جسم جلنا شروع ہو گیا ہے، کہیں ایک دم درد شروع ہو گیا ہے، یا کوئی حقیقت میں کٹ لگ گیا ہے یا جل گیا ہے یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے، اس دعا کے پڑھنے سے بیماری پیچھے جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی کبھی نہیں۔ پھر جو اچانک اس طرح ہو جاتا ہے وہ دم کرے، اسی چیز کا اللہ کے حکم سے اس کو شفا ہوگی انشاءاللہ، اس میں دعا موجود ہے۔ شیخ کل آپ سے جب دوسری بار پوچھا گیا کہ جن ہے یا جادو کیسے پتہ چلے گا، آپ نے مذاق میں جواب دیا کہ اگر میں بتا دوں گا تو راکھیوں کا کیا ہوگا، یہ بتا کے میں راکھیوں کے پیٹ پہ لات تھوڑی ماروں گا۔ اس بات کو کچھ نہ سمجھ لوگ یوں ہی پھیلا رہے ہیں جیسے آپ سچ کہہ رہے تھے، صحیح ہے، آپ معذرت سے ان کی ذہن کو اس بات سے صاف کر دیں۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائی اس میں یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا ایک اصول ہے کہ مجھے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ سلفی صاحب ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا ہے۔ یقین جانیں ان بیماریوں میں نظر کے علاوہ جادو اور جن کی جس کو بیماری حقیقت میں نہ بھی ہو تو بتا دی جائے تو اس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، اس کے پیچھے یہ راز ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا مجھے بتاؤ، تو پھر میں بعض اوقات نا غصے میں آ کر اس کو صحیح چیز بتا دیتا ہوں، اس کو کہہ بھی دیتا ہوں کہ اب تجھے جہاں سے مرضی علاج کرا لو، کیوں نہیں، کیوں یہاں بتانے والے زیادہ ہیں۔ ایک بندہ تمہیں کہتا ہے بھائی کتا تیرا کان لے گیا، اور ظالم کان کو تو دیکھ ہے کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، وہ تو کرچ کر کے کھا گیا، وہ تو چبنے والی بوٹی تھی۔ کان کا علاج کروا، تجھے میں نے بول دیا، تجھے اچھا تو جانتا بھی کچھ نہیں، میں تجھے کوئی اس کی علامات بتا دیتا ہوں۔ یہ سب بھائیوں سے جنہوں نے یہ سوال کیا میں بتا دیتا ہوں کہ جادو کی یہ علامت ہوتی ہے، اور اسیب کی یہ علامت ہوتی ہے، اور نظر کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اب تجھے پتہ چل گیا، تو نے سیکھ لیا مجھ سے، تو اب لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، تو دشمن بن گیا لوگوں کا، تو بیمار کرنا شروع کر دیا لوگوں کو، اس لیے میں نہیں بتاتا۔ اور رزق اللہ کے پاس ہے، دموں میں رزق نہیں ہے، رزق اللہ کے پاس ہے۔ تو میں نے کل جو کہا تھا کہ میں یہ جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں، دوست نہیں ہوتے۔ میں تو عام ڈاکٹروں کو بھی ٹوکتا ہوتا ہوں، یار جب تجھے پتہ چل گیا کہ اس کو کینسر ہے، تجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو مریض کو ول پاور دو۔ یہ ہم جب علاج کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے اسپیچ تھراپی جو ہے وہ بھی اس میں کام کرتی ہے۔ ایک مریض آتا ہے اپنا تویز لے کر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا خطرناک قسم کا تویز ہے، یہ بیڑا غرق ہو جائے گا اللہ نہ کرے اگر اس کو زائل نہ کیا، کیونکہ شیطانی اثرات ہیں اس میں۔ ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، اس کے سامنے میں پھاڑتا ہوں تویز کو تاکہ اس کے اندر سے وہ خوف نکل جائے۔ اس کا گمان جو بنا دیا نا مولوی نے، مسجد والے نے، بعض نے، وہ اس کو پیچھے لے جاؤ بھئی یہ تو مجھے بھی نقصان دے گا، تو میں اس چیز کو توڑتا ہوں کہ نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کے سامنے پھاڑا، ڈبے رکھے ہوئے میں نے اس میں پھینک دیا، میں نے بولا جاؤ کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا۔
اور اپنے اللہ پر بلیو تو کر لو یار. اب میں نے جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب لگایا, ہاں جی کیا ہوا جی, ماں کا نام, تمہارا کیا نام, او ہو یہ تو تھوڑی پھوپھی نے جادو کیتا ہے. اب ایک تو پہلے ہی وہ بیمار, اب خاندان میں عداوت شروع ہوگی, اب اس کی خواب میں پھوپھی آنا شروع ہو جائے گی. ریئلی کیس آتے ہیں, کہتی جی میں نے خواب دیکھا, آپ نے پڑھائی دی نا, میں نے خواب دیکھا میں پہلے فلاں کے پاس گئی تھی, انہوں نے مجھے ایک پڑھائی دی, تو میں نے دیکھا کہ خواب میں میری پھوپھی ہمارے گھر میں آتی ہے, میرے تکیے کے نیچے کیلیں, تویز کے اندر کیل لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چلی گئی. تو ایک دم میری جب جاگ کھلی, میں نے تکیے میں دیکھا تو کیل اور وہ تویز تھا, ریئلی تھا. شیطان اتنا خبیث ہے, اس نے پی ایچ ڈی کی حرام توپی میں, سنا ہے, اس کو اللہ نے طاقت دی ہے, قیامت تک اس کو اللہ نے مہلت دی ہے. یہ پوچھا نہ کرو, اس کو بولو بھائی علاج کرو میرا. آپ کو آم کھانے سے غرض ہے نا, آپ کو بتا دیا, آپ کہتے ہیں جی مجھے صاحب بتائیں, تو میں نے آپ کو کہہ دیا جی آپ کو جادو. کیا کر لیا آپ نے, الٹا آپ کے اوپر اور. اب آپ نے اس کی گردان شروع کر دی. آپ نے کہنا یار میں گیا تھا, سلفی نے کہا تیرے تے جادو ہے. جتنا اس کو کہتے جاؤ گے, مثال میں دینے لگا ہوں نبی سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ جا رہے ہیں, ان کی سواری نے ٹھوکر کھائی اور گر گئی. جہالت کے دور کے لفظ سے انہوں نے کہا شیطان ذلیل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا. آپ نے فرمایا کہ اس سے شیطان پھول کے پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے, اس پر اللہ کا نام لو, کہو بسم اللہ, اس سے وہ ذلیل ہو کر کیا ہو جاتا ہے, مکھی کی طرح ہو جاتا ہے, ذلیل ہو کر. اب جو کہتے ہیں نا تینوں جن چمڑے اور بڑا طاقت والا جن ہے, وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے مولوی تینوں بھی نہیں چھوڑتا میں. جب وہ کہتے ہیں نا کیڑا جن ہے آوے سامنے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں آتا سامنے, اللہ خوف ڈال دیتا ہے. گمان بناؤ اپنا اللہ پر کہ میرا کوئی کچھ نہیں. میں جب پیدا نہیں بھی ہوا تھا, جب ماں کے پیٹ میں ابھی لوتھڑے سے میرے میں روح آئی تھی, اس وقت فرشتے نے مجھے بتا دیا تھا یہ کھائے گا, یہ تمہارے ساتھ ہوگا, یہ پیے گا, پھر اس کے بعد ٹکٹ کٹانا, پھر واپس آ جانا. یہ جو لکھا ہے, ہاں اللہ جب ہم کہتے ہیں وقینہ شر ما قضیت, اللہ جو تو نے شر لکھا ہے اس سے مجھے بنا دے دے. تو دعائیں کیا کرتی ہیں, دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں. سبحان اللہ. جی ایک عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اسے میڈیکل ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے, کسی راقی معالج کی طرف؟ ہاں یہ دیکھیں نا, یہ سوال ہے. وہ پہلے جائے ڈاکٹر کے پاس, دعا تو میں نے بتا دی ہے نا, تو چیک کرے کہ یہ جو درد نکلا ہے یہ میڈیکلی ہے یا کچھ ہے. تو یہ دعا میں نے دے دی نا, ٹیکا بھی دے دیا اور ٹوٹی بھی دے دی کہ 3 بار پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما جد وادر, 2-3 بار کرے, ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی جائے. اگر ڈاکٹر کو بیماری سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھو کہ یہ اسیبی بیماری ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میری اسیسمنٹ کے اندر کم از کم 95% لوگ جناتی بیماریوں میں مبتلا ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے, وہ پھر کنورٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ آگ ہے. جن کس سے ہے, آگ سے. جب جن کا مس ہوتا ہے جسم کے ساتھ تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. پھر جب اگر اس کا علاج نہ ہو تو وہ بڑھتے بڑھتے. اب کینسر کی بیماری ساری دنیا کے ڈاکٹر اس پر قیاس کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے پولی ایسٹر پہننے سے ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے یہ جو پولیتھین آ گیا اس سے کینسر ہو رہا ہے, کوئی کہتا ہے اس سے ہو رہا ہے, کوئی کہتا ہے اس سے ہو رہا ہے. یعنی کہ 100% کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ڈیفینیٹلی اس سے ہوتا ہے. کینسر ہے ہی جناتی بیماری. نظر سے زیادہ لوگوں کو کینسر ہوتا ہے, نظر سے. اچانک ایک دم درد ہوا کمر میں, گئے ہاسپٹل تو دیکھا جی ڈاکٹر نے کہا جی تیرے تو دونوں ہی گردے ختم ہوئے, اب تو ڈائلائسس بھی ہوں گے کیونکہ تمہارے اندر تو یوریا بڑھ رہا ہے. اب بندوبست کرو کسی ڈونیٹر کا, تمہیں گردہ لگے گا. حقیقت میں کیا ہوا, نظر لگی تھی. دوسرے دن ٹیسٹ ہوا تو بلڈ کینسر ہو رہا ہے. یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس کیس آتے ہیں. اس کا علاج کل میں نے بتایا ہے, آسان ترین علاج ہے. وہ رحمت العالمین کو تو ذرا پکڑو, تم نے تو پکڑ لیے پتہ نہیں کتنے کتنے. ہاں جی, نبی رحمت العالمین ہیں, نبی امام الانبیاء ہیں. جو امام اللہ نے بنایا اس کو چھوڑ دیا, جو تمہارے بڑوں نے بنائے اس کو پکڑ لیا. اور نبی کی بات کو ایسے دھتکارتے ہو اپنے امام کے مقابلے میں جیسے نعوذ باللہ وہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. حالانکہ جس کو اللہ نے تھاٹ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے نبی کی اطاعت کی فقط اس نے میری اطاعت کی. اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اس چیز کی اتباع کرو جو میں رب نے تجھ پر نازل کی. تجھ پر کیا نازل کیا؟ قرآن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. میرا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ.
تو نبی کی بات بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کہتا ہے اتبعو، اس چیز کی تابعداری کرو، کس کی؟ جو تم پر نازل کی گئی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء. آج ہم نبی کے مقابلے میں کسی نے 11 بنا لیے، کسی نے 4 بنا لیے. جو امام الانبیاء تھا، جس کو اللہ نے کہا یہ امام ہے، ہاں جی، جو امام اعظم ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے پتہ نہیں کتنوں کو بنا لیا. پھر اللہ کہتا ہے جاؤ پھر انہی کے پیچھے جاؤ. پھر ہم انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ وہ مل رہے ہیں نہ اللہ مل رہا ہے. تمہیں اللہ سے ملانے والا صرف ایک، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے لیے اس کو فالو کرو. وہ فرما کر گئے ہیں میں 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور ایک نا اپنی سنت. جو اس کو پکڑے رکھے گا، ایک حدیث میں ہے کہ جو داڑوں سے پکڑے رکھے گا. داڑھ بہت مضبوطی سے پکڑتی ہے، کیونکہ 30 پاؤنڈ کا پریشر بنتا ہے یہ، تو 30 پاؤنڈ سے پکڑا ہو نا رسہ تو وہ نہیں نکلتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا اس کو کبھی کوئی گمراہ نہیں کرے گا. ہم ٹکے کے اوپر اپنا عقیدہ ہی چینج کر لیتے ہیں. نہیں جی ان فائدہ ہو گیا نا، فلانے کو گئے ہیں تویز انہیں دیتا ہے، وہ رکھا ہے سرانے سے، نکال کے لائے تویز، دیکھا تو اس نے کوئی علی سے مدد مانگی ہوئی ہے، کوئی جبرائیل سے مدد مانگی ہوئی ہے. اللہ کا معاملہ ہی ختم. عبد القادر جیلانی سے مدد مانگی ہوئی ہے. یہ جی میں نے بولا یہ دیکھو اہل حدیث ہو تم، یہ دیکھو تویز میں. اب اس حالت میں تجھے موت آئی تو کہاں جائے گا؟ عقیدے کو مضبوط رکھو، عقیدے کو، اس کو مانو کہ وہ میری رگے حیات کے قریب ہے، میں اس کو کہتا ہوں وہ میری بات سنتا ہے. جی بھائی. بچی کو شیطان نظر آتے ہیں، گھر سے سامان چوری ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس کے لیے تو علاج تو کل میں نے بتایا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایتیں ملتی ہیں کہ ان کے گھروں سے یہ چیزیں چوری ہوتی تھیں، کھجوریں اور اس طرح. تو اس کا علاج جو ہے آیت الکرسی بتا کر گئے. اب اس کے علاوہ بھی میرے پاس مریض بعض آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ چیزیں ہماری چوری ہوتی ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی اسیب زدہ بندہ موجود ہے، وہ اس بندے کی قوت سے وہ اٹھا لیتا ہے، غائب کر لیتا ہے وہ چیزیں. تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ وہ بچی جس کو شیطان نظر آتا ہے یا جو بھی ہے اس کا علاج کروائیں، اس کو خود دم کریں یا کسی سے دم کروائیں اور آیت الکرسی پڑھ کے، اور ایک دعا ہے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، یہ مسافر کے لیے نا مقیم کی دعا ہے. یہ ساتھ پڑھ کے اپنی وہ جو چیزیں رکھتے ہیں اس پر رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ نہیں اٹھا سکے گا چیزیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن